جس بندے کو آپ قرض دے رہے ہیں، قرض دینے کے بعد وہ بندہ آپ سے کہتا ہے کہ بھائی آپ کو جب پیسہ چاہیے مجھے 2 دن پہلے بتا دو، اپنا پیسہ لے جاؤ۔ جی ہاں، یہ ہے کہ ہم نے کسی کو قرض دیا ہے یا ادھار دیا ہے تو کیا اس پر زکوٰۃ دینی چاہیے یا نہیں دینا ہے؟ آپ 6 مہینے کے لیے پیسہ لے رہے ہیں، اب 6 مہینے کے بعد بندہ جو ہے موبائل آف کرتا ہے جی ہاں، اور چیلنج کرتا ہے کہ بھئی وصول کر کر دکھاؤ، یا تو اهدنا الصراط المستقیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ناظرین، زکوٰۃ سیریز میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ شیخ، آپ نے پچھلا ویڈیو بنایا تھا، وضاحت کی تھی کہ ہمارے پاس اگر اتنا پیسہ ہو تو اس پر اتنی زکوٰۃ ہے۔ آج کی محفل کا سوال یہ ہے کہ ہم نے کسی کو قرض دیا ہے یا ادھار دیا ہے تو کیا اس پر زکوٰۃ دینی چاہیے یا نہیں دینا ہے؟ زکوٰۃ کون دے گا، قرض لینے والا یا قرض دینے والا؟ اس بارے میں وضاحت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ دیکھیں، کسی کو قرض دینا، ادھار دینا، یہ آپ نے اپنی مرضی سے کسی کو ادھار دیا ہے۔ جی، اسلام نے آپ کو قرض دینے، ادھار دینے پر ابھارا ضرور ہے کہ کسی ضرورت مند کے آپ کام آئیں، اس کو پیسہ دیں، لیکن اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ آپ جو دے رہے ہیں پیسہ، اسلام تو 1 سال تک آپ سے اس کی کوئی زکوٰۃ نہیں مانگتا۔ اب آپ اس کو جو ادھار دے رہے ہیں اس کی کتنی مدت کے لیے دے رہے ہیں؟ جی ہاں، مان لیجئے ایک بندے کو آپ 1 سال کے لیے ادھار دے رہے ہیں یا اس سے زیادہ کے لیے دے رہے ہیں، تو آپ کے پاس آپشن ہے کہ یا تو وہ آپ کا بہت قریبی بندہ ہے اور آپ کے پاس پیسوں کی کوئی کمی نہیں ہے، 1 لاکھ روپے آپ دے رہے ہیں، 2500 روپے زکوٰۃ بھی آپ دے سکتے ہیں، تو آپ کو اس سے بات کرنے کی ضرورت نہیں، آپ کو وہ زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ یا آپ سامنے والے سے بات کیجئے کہ بھئی تم 1 لاکھ روپے لو، ٹھیک ہے، جی، مجھے سود مت دو، بیج مت دو، لیکن اس کی 1 لاکھ کی جو زکوٰۃ بنتی ہے یہ تم کو ادا کرنی ہوگی۔ اچھا، جی ہاں، اگر آپ طے کرتے ہیں تو وہ بات واضح ہو گئی اور قرض لینے والا بندہ جو ہے وہ اس کی زکوٰۃ ادا کرے گا۔ مان لیجئے آپ نہیں کہنا چاہتے یا آپ نے نہیں کہا، اب یہاں پر علماء کے نزدیک اختلاف ہے، یہ بہت اس میں بڑا اختلاف ہے، لیکن ہم اپنے ناظرین کے لیے ایک نچوڑ کے طور پر سعودی عرب کی فتاوی کمیٹی اور شیخ ابن العثیمین رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کے فتاوی کی بنیاد پر جو آسان اور راجح قول ہے اس کو ہم پیش کرتے ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ جس بندے کو آپ قرض دے رہے ہیں، قرض دینے کے بعد وہ بندہ آپ سے کہتا ہے کہ بھائی آپ کو جب پیسہ چاہیے مجھے 2 دن پہلے بتا دو، اپنا پیسہ لے جاؤ۔ جی ہاں، تو اس کا مطلب اس کے پاس جو پیسہ رکھا ہوا ہے گویا وہ آپ کے پاس ہی رکھا ہوا جیسا ہے، جی، یا آپ کے بینک اکاؤنٹ میں رکھا جیسا پیسہ ہے، جی ہاں، جی، آپ کبھی بھی لے سکتے ہیں، تو اس کی زکوٰۃ آپ کو ہی ادا کرنی ہے۔ دوسری شکل یہ ہے کہ آپ نے بندے کو دیا ہے 3 سال کے لیے، مان لیجئے آپ نے قرض دیا ہے، اب 3 سال کے لیے قرض دیا ہے تو اس میں سے ہم نے پہلی شکل بیان کیا، یا تو آپ نے اس کو پہلے سے بتا دیا ہونا چاہیے تھا کہ آپ زکوٰۃ آپ ادا کرو، جی ہاں، تو پھر وہ بندہ زکوٰۃ ادا کرے گا، یا تو پھر آپ اس کی زکوٰۃ ادا کریں گے کیونکہ آپ نے اس کے ساتھ کچھ بات نہیں کی، وہ پیسہ آپ کا ہے۔ اب آپ نے 3 سال کے لیے پیسہ دیا تھا، 3 سال تک تو آپ اس کے ذمہ دار ہیں کیونکہ آپ نے اپنی مرضی سے دیا، آپ کو اس کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر آپ کے پاس وہ پیسہ ہوتا تب بھی آپ وہ پڑا ہوتا ہے ایسے ہی تو آپ زکوٰۃ واجب ہوتی، اس کی زکوٰۃ واجب ہوتی، آپ کے پاس بھی ہوتی، تو وہ بندے کے پاس ہے۔ اب مان لیجئے جتنا وقت آپ نے طے کیا تھا، آپ نے سامنے والے سے کہا تھا کہ بھئی آپ 6 مہینے کے لیے پیسہ لے رہے ہیں، اب 6 مہینے کے بعد بندہ جو ہے موبائل آف کرتا ہے جی ہاں،
اور چیلنج کرتا ہے کہ بھئی وصول کر کر دکھاؤ. یا تو وہ ٹال مٹول کر رہا ہے, ہاں یا تو فون نہیں اٹھا رہا ہے, یا تو پھر صاف انکار کرتا ہے بھئی میں نہیں دیتا جا, یا میرے پاس نہیں ہے پیسے. یا ابھی اس وقت میں کنگال ہو چکا ہوں, جس کام کے لیے میں نے پیسہ لیا تھا اس میں نقصان ہوا ہے. جی تو یہاں پر چیز یہ ہے کہ اب آپ اس کی جو زکوٰۃ ہے وہ روک دیں گے, آپ زکوٰۃ نہیں ادا کریں گے جب تک کہ وہ پیسہ آپ کو ملے نہیں. جب آپ کو وہ پیسہ ملے گا تو ایسی صورت میں پیسہ ملنے کے بعد آپ اس کی زکوٰۃ نکالیں گے. اب مان لو بندے نے 3 سال 4 سال لگا دیے, 5 سال لگا دیے آپ کو پیسہ واپس کرنے کے لیے, تو پھر اس صورت میں کیا ہوگا؟ کیا آپ ہر سال کی زکوٰۃ نکالیں گے جی یا جب ملے گا تو آپ 1 سال کی زکوٰۃ نکالیں گے؟ تو اس میں احتیاطی قول یہی ہے علماء کے نزدیک کہ بندہ اگر آپ کو 3 سال 4 سال کے بعد بھی دیا تو آپ وہ پیسہ ملنے کے بعد 1 سال کی جو موجودہ سال کی زکوٰۃ جو ہے اس کی آپ ادا کریں گے, پچھلے سالوں کی زکوٰۃ آپ پر نہیں ہے. تو کل ملا کر جو بات ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ کہ یا تو آپ دونوں مل کر طے کریں کہ زکوٰۃ کون دے گے, یا زکوٰۃ بندہ پیسہ لے جانے کے بعد مکر جاتا ہے, ٹال مٹول کرتا ہے, یا کنگال ہو جاتا ہے, ملنے کے امکانات نہیں ہیں, تو ایسی صورت میں اگر لیٹ ہو رہا ہو تو آپ بھی زکوٰۃ نہ دیں. بعض لوگ یہاں تک کہتے ہیں کہ آپ نے جب دیا ہے تو آپ خود اس کی ہر سال زکوٰۃ دیتے رہیں. نہیں, بندہ کہتا ہے کہ بھئی میں نے تو 6 مہینے کے لیے دیا تھا اور مجھے اب پیسوں کی ضرورت ہے, اگر وہ پیسہ ہوتا تو میرے خرچ میں آتا. تو ایسی صورت میں یہ قول مرجوح ہے. صحیح قول یہی ہے کہ پیسہ ملنے کے بعد آپ اس کی اگر 1 سال سے زیادہ کی مدت گزر چکی ہے آپ ایک زکوٰۃ. یہاں پر ایک اشکال یہ ہے, کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ جب میں نے دوسرے کو قرض دیا ہے تو پیسہ میرے پاس نہیں ہے تو میں کیوں اس پر زکوٰۃ ادا کروں؟ آپ نے قرض اسی صورت میں دیا ہے جب آپ کے پاس وہ پیسہ فالتو ہے, جی ایکسٹرا ہے. آپ کے گھر میں رکھے ہوتے, بینک میں رکھے ہوتے, آپ کی ضرورت کے لیے نہیں تھا تبھی تو آپ قرض دے رہے. جب آپ کی ضرورت ہو اس کے بعد آپ دے رہے ہیں تو یہاں پر 2 ہی شکلیں ہو سکتی ہے. مان لیجیے آپ کو 6 مہینے کے بعد کی ضرورت ہے تو آپ اس کو 4 مہینے کے لیے قرض دیں گے. آپ کو 6 مہینے کے بعد کی ضرورت ہے, آپ 1 سال کے تو قرض نہیں دے رہے ہیں اس کو. جب آپ قرض دے رہے ہیں تو بہت سوچ سمجھ کر آپ دے رہے ہیں, آپ کی ضرورت نہیں ہے تبھی دے رہے ہیں. اگر وہ پیسہ آپ کے پاس ہوتا تو پھر آپ کے استعمال میں نہیں آتا تو اس پر زکوٰۃ لاگو ہوتی. تو یہاں پر بہت واضح طور پر یہی بات ہمارے سامنے آتی. شکراً, جزاکم اللہ خیر. ماشاءاللہ شیخ نے بہت ہی آسان انداز میں دلائل کے ساتھ مثالوں کے ذریعے اس کو سمجھایا ہے. فجزاکم اللہ خیر واحسن الجزا. آج اسی پر ہم بس کرتے ہیں, ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کہ صراط مستقیم کا جو چینل ہے ماشاءاللہ معتبر ہے. میں نے بھی اس کی کئی کلپ سنی, بہت دلائل دیتے ہیں, بہت تفصیل کے ساتھ مسئلے کی وضاحت کرتے ہیں, اس لیے مجھے یہ چینل پسند آیا. میں آپ سے بھی ریکمینڈ کروں گا, سفارش کروں گا کہ آپ بھی اس چینل سے فائدہ اٹھائیے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے.